وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر ہے 21-11 اور سبق آیات جو ہیں 8 سے 16. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً عذاب الہی کو دعوت دینے والے اعمال کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے. سورہ صاد آیت نمبر 8. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی، بلکہ انہیں تو میری نصیحت پر بھی شک ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمتوں کے، جو کہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے، وہاب فیاض ہے، بہت دینے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. یا انہیں آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حاصل ہے، یعنی یہ حکومت کے مالک ہیں، تو سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں. سامعین کرام، سورہ صاد کے مضامین جاری ہیں اور اس کو ہم آج کے حساب سے اپنے تناظر میں اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں، آج ہم میں ہدایت موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ بل ہم فی شک من ذکری. ہم ہدایت کے متعلق جو ہے وہ شک میں مبتلا ہیں. شک نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لما یذوقوا عذاب. لیکن اب یہ ہے نا کہ
اللہ کے عذاب کا ہم نے مزہ نہیں چکھا ہے، جو کہ اصل عذاب جو ہے قیامت کا ہے اور قبر کا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اور وہ پہلی منزل ہے آخرت کی، تو ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ اللہ کی تعلیم کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی قبر کے حالات پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ حدیث میں وہ مضمون موجود ہے کہ جب پٹائی موجود ہوگی، جو دو فرشتے لوہے کے گزر لا کر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے والوں کی ایسی پٹائی کریں گے کہ ان کی چیخیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ثقلین کے علاوہ باقی ساری مخلوقات وہ سنتی ہیں۔ تو بہرحال بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، دیکھیں آج بھی ہم پر عذاب کا یعنی کوئی بھی آپ دیکھ لیں، یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم پر کوئی ایک مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زلزلہ، سخت زلزلہ آ جائے تو آپ یا اللہ خیر، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کے زبان پہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے جانے بچانے کی فکر کرنے لگتے ہیں جب زلزلہ زیادہ سخت ہو نا۔ تو اصل میں دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اعمال کے نتائج جو ہیں، انسان کے فیصلہ، جو بھی یہ فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں ہدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا، اعمال کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس نتائج جزوی طور پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا معاملہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو دوسری آیت ہے کہ ام عندہم خزائن رحمت، یعنی اس میں انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ ٹھیک ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ اس زمانے میں مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بس کسی بڑے آدمی پر یہ کلام کیوں نہیں نازل ہوا، بلکہ دیکھیں یہ تو ایک ضد کی وجہ ہے نا، تو ضد میں تو پھر مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان کے پاس آسمان اور زمین اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں یہ اس کے مالک ہیں، بادشاہی ہے ان کی۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو اگر اچھا ہے تو یہ کر لیں جو کچھ یہ چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو ہم دخل نہیں دے سکتے، بلکہ خاص طور پہ نبوت جو ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کس کو دے کس کو نہ دے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس میں ہمیں یعنی اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رب ہے، وہ جسے چاہے تو وہ ہے نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بہرحال جند ما ہنالک محزوم، یہ ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، اور من الاحزاب، جتھوں میں سے ایک جتھا ہے۔ اب دیکھیں ہم یعنی 6.5 یہ 1.5 ارب کے جو لوگ ہیں مسلمان، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جو اور جتھے ہیں یہ بھی ایک جتھا ہے جو نام سے یعنی کلمہ طیبہ صرف زبان سے پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کے یہ تقاضے جانتا ہے۔ تو یہ شکست ہم نے تو کھا لی ہے، ہم تو ایک شکست خوردہ قوم ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ہونا چاہیے۔ ہم کوئی غالب نہیں ہیں۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کا وعدہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ لیکن اس وقت چونکہ ہم مومن نہیں ہیں اور ہم شکست خوردہ قوم ہیں، محزوم، اور وہ پھر آپ کا اپنا حساب ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے، نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون، وسمود وقوم لوط واصحاب الایکا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے، اولئک الاحزاب، جتھے وہ تھے۔ تو ان جتوں میں سے یہ ایک جتہ ہے اور یہ شکست کھانے والے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے تو وہ قوم فرعون اور قوم لوط اور قوم نوح سے مختلف نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں کہ وہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں یا کچھ اعمال کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بس پھر یہ ہے کہ اس کا تو کوئی خاص علاج نہیں ہے نا، یعنی ہماری، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی گزشتہ قوموں میں غلطیاں موجود تھیں وہی غلطی ہم میں بھی ہے۔ اس بات کو دیکھیں، ایسے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں گزشتہ قوموں میں جو خرابیاں تھیں وہ ہم میں بھی ہیں، اور ہماری ان کی مشترک خرابیاں کیا ہے؟ انہوں نے دین کو پس پش ڈال دیا تھا، پیغمبر کی تعلیم کو انہوں نے قولاً جھٹلا دیا، ہم نے عملاً جھٹلا دیا، فرق صرف اتنا ہے۔ آج قرآن کی ہدایت قبول کرنے کے لیے ہم عملی طور پر راضی نہیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں چاہیے، پاکستان میں اللہ کا دین نہیں چاہیے، یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ایک کھلی کتاب ہے، ہمارا عمل جو ہے، ہمارا طرز عمل قرآن سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، اللہ کے دین ہمارے لیے ترجیح نہیں ہے، اللہ کے دین کو ہم نے روایتی طور پہ تو قبول کیا ہوا ہے، عملی طور پہ دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو میرے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا آج ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلایا نہیں ہے عملی طور پہ؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں نے تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، میں نے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو تکذیب رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو جھٹلانا۔ رسول، دیکھیں، رسول ایک پیغام لاتا ہے، اس کو یا تو آپ اس کی تصدیق کریں گے اپنے عمل سے۔ دیکھیں اعمال جو ہیں آپ کے یقین کی، یعنی آپ کے یقین کا اظہار آپ کے عمل سے ہوتا ہے، جیسا آپ کا یقین ہوگا ویسا آپ کا عمل ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، حقیقت ہے، لہٰذا ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم دنیا کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے فائدہ اور نقصان کے پیچھے، فائدے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر عمل میں مفاد پرستی ہے اور ترجیح ہماری آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ ہمارا سر نفس و شیطان کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے
ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا فرق ہو گیا؟ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ جلدی سے دے دے، ہمارا حصہ چکا دے۔ اصبر علی ما یقولون۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب؟ اس کا مطلب یہ ایک مذاق ہے، مذاق اڑا رہے ہیں نبی سے، یعنی آپ جب ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ بھئی جو دینا ہے یہیں دے دے۔ اصل میں یہ مہلت کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس سے لوگ جو ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط سوچ کو اپنا لیتے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس کو اس کی سزا نہیں ملی تو یا سود کھا لیا۔ اب بہت سے آپ معاشرے میں سود خور دیکھتے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، لیکن ان پہ عذاب نہیں آ رہا، نہ ان کو زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور عذاب آ رہا ہے، بس وہ سودی لین دین تو آج پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں سودی لین دین ہے، بغیر سود کے تو ہمارا کاروبار ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک مستند بات ہے، چاہے سعودی عرب ہو چاہے پاکستان ہو، سود کا لین دین ہے۔ اچھا 70 سال ہو گئے، 75 سال ہونے والے ہیں، 70-75 جو بھی ہیں، تو ہمیں اسی سودی لین دین پہ ہے، ہمارے ساری بنیاد جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہر جگہ سے ہم نے وہ تقریباً جہاں سے ہٹ سکتا ہے، وہ سود کا لفظ ہٹ سکتا ہے تو وہ ہٹا دیا ہے، لیکن یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ابھی تک، مطلب اس میں وہ انٹرسٹ، سود کا لفظ شامل ہے، تو وہ آج بھی طے ہوتا ہے کہ بھئی کہ انٹرسٹ ریٹ سالانہ وہ طے ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو چونکہ دیکھیں ہم اللہ کی ڈھیل سے، یعنی ڈھیل کا قانون ہے دنیا میں، لیکن ڈھیل کا قانون یہ ہے کہ آپ کو مہلت ہے۔ ایک بیگم صاحبہ ساری زندگی شوہر کی نافرمانی، لڑائی بھڑائی میں گزار دیتی ہے، کوئی اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو وہ کہتی ہے بس میں تو ٹھیک ہوں اور بس کوئی بات نہیں ہے، میں جو کر رہی ہوں۔ اسی طرح اس کا میاں ہے، اسی طرح عام زندگی میں ہماری زندگی کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پہ ہے، اللہ کی رضا ہماری زندگی کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، نوٹ کر لیں۔ تو یہ ایک مذاق سا ہے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ جو ہم پہ عذاب آنا ہے یہیں آ جائے، یوم الحساب سے پہلے ہمارا حصہ جلدی سے دے دے۔ تو یہ ایک مذاق ہے۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اے داعی تم صبر کرو ان کی باتوں پر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ انہو اواب، وہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورا، اور پرندے سمٹ آتے۔ کل لہ اواب، سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے۔ اس تصور المحراب، محراب کمرے کو کہتے ہیں، بالا خانہ۔ اس دخلوا علی داؤد،
جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے ففزع منہم، تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، وقالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست، ولا تشتت، ہم بے انصافی نہ کریں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں مجھے دبا لیا اس نے، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کر یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور واقعہ یوں ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربه وخر راکعا واناب، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، فغفرنا له ذلک، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ سامعین کرام، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے پڑھا ہے، اور اس میں کچھ نکات ہیں غور کرنے کے۔ تو اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کریں جو بڑی قوتوں کا معاملہ تھا اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، انہو اواب۔ اب اس کے بعد جو ہے چند پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں، اور اس میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ صبر اور شکر، یعنی اس میں جو اسباق ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ صبر اور شکر سے کام لیں تو بات جو ہے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اصبر علی ما یقولون، دیکھیں اصبر علی ما یقولون، یعنی یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے نا واقعات کا، تو اس میں یہی صبر کی بات ہو رہی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر تم صبر کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور اس سلسلے میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انہو اواب، بہت یعنی رجوع کرنے والے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس میں بات کروں گا۔ اس میں دیکھیں ہم نے قرآن سے اپنے
اپنی ہدایت لینی ہے۔ انہو اواب اصبر علی ما یقولون، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار بتا رہے داعی کے لیے کہ تم اپنی دعوت دو، لوگوں کے رسپانس کو، اگر برا رسپانس ہے تو اس کو تم مائنڈ نہ کرو، صبر کرو، جو یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ اور پھر انہو اواب، یعنی وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی۔ اواب کہتے ہیں بہت رجوع کرنے والا۔ اب پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ داؤد اور سلیمان کے واقعات آ رہے ہیں، یہ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ تقریباً 500 سال بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یعنی پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے، اور بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا، اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تھوڑی سی میں تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ مقرر کر دیں تو طالوت کو وہ نبی نے جو ہے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس واقعے کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کے لشکر میں داؤد بھی تھے۔ جب دو لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اور جالوت اور طالوت، جالوت جو تھا وہ کافروں کا بادشاہ تھا، اور طالوت جو تھا وہ ان کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا کمانڈر تھا۔ تو داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل نہیں تھے، اتفاقاً وہاں سے وہ گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں غلیل تھی، اور انہوں نے اپنی غلیل سے بادشاہ کے سر کو نشانہ بنایا اور وہ مار دیا ان کو۔ وقتل داؤد و جالوت، داؤد علیہ السلام یعنی اس سے، اب ظاہر ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے، کمانڈر مر جائے میدان جنگ میں، تو وہ قوم پھر شکست کھا لیتی ہے۔ تو بہرحال طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا ساتھی بنا لیا، پھر وہ واقعہ ہے، اور اپنے بعد جو ہے وہ بادشاہی بھی ان کو دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے وہ سارا جو ہے انتظام جو ہے سمیٹ لیا اور ایک مضبوط مملکت بنا دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری چند آیات پڑھ رہا ہوں، اور پھر قاری صاحب جو ہے باقی مضمون پورا پڑھ دیں گے۔ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے،
تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم